والتعاون بين المرء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكونوا من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہ میرے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبھی لوگ بولے میرے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی صلی اللہ علیہ سبحان اللہ، کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا کہ جس کسی بندہ مومن نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود نازل فرماتا ہے. من صلی علیہ صلی اللہ علیہ ومن سلم علیہ سلم اللہ علیہ. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر سلام پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے، یعنی کہ اس پر سلام بھیجتا ہے. حضرات، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس محفل میں میرا ذکر ہو اور اہل محفل مجھ پر درود نہ پڑھے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کنجوسی ہے. کیا ہے؟ کنجوسی ہے، یہ بخل ہے. اور بخل کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بخیل لوگوں کے دلوں سے بھی دور ہے، بے شک اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور رہے گا. اور فرماتے ہیں البخیل قریب من النار وبعید من الناس وبعید من اللہ وبعید من الجنہ. کہ بخیل اللہ سے بھی دور ہے اور لوگوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے. قریب من النار اور جہنم کے قریب ہے. کیا ہے؟ جہنم کے قریب ہے. حضرات محترم، تو اس لیے جب حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل سنیں، آپ کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو محبت اور الفت کے ساتھ میں والہانہ انداز میں درود پاک پڑھنا چاہیے. اور جو حضور کا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو درود بھی پڑھنا چاہیے اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ بھی مستحب ہے۔ یہ بھی فتاوی شامی میں علامہ شامی کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی حضور کے نام پر انگوٹھے چومتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بینائی کو مضبوط کر دیتا ہے، وہ اندھا نہیں ہوگا، اس کی آنکھیں کمزور نہیں ہوگی، بلکہ بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ اگر کسی کی بینائی، کسی کی آنکھیں، نظریں کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ حضور علیہ السلام کے نام پہ انگوٹھے چوما کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے نام کی برکت سے اس کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ہمیں بخیل نہیں بننا ہے، ہمیں سخی بننا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی بات آئے، جب آپ کا ذکر سنیں تو محبت کے ساتھ میں، والہانہ انداز میں حضور علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، کیونکہ یہ محفل خاص طور پر آل رسول سیدنا امام علی مقام اور ان کے گھر والوں اہل بیت نظام کے تعلق سے منسوب ہے، تو حضرات اس لیے نبی پر بھی درود پڑھیں اور آل نبی پر بھی درود پڑھیں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ گویا کہ جنت کی اگر کوئی چابی ہے تو وہ درود پاک ہے۔ اور جب بات درود کی آئی اور جب بات درود کے ساتھ میں اہل بیت کی آئی، یہ حدیث پاک اور یاد آ گئی، کیونکہ محفل اہل بیت نظام کی ہے نا، تو اس لیے کثرت سے انہی کا ذکر ہوگا، انہی کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں گے، انہی کی منقبت اور انہی کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں گے۔ حضرات حضور علیہ السلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں مرتبہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ وسلم۔ جو ہمارے بزرگ اور دوست احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ آ جائیں، بچوں کو پیچھے رہنے سے آپ لوگ آ گئے، تھوڑا سا قریب آ جائیں، قریب آ جاؤ۔ وسیم بھائی آ گیا تھوڑا اچھا لگا۔ تو حضرات جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے جمیع ملائکہ یعنی تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو صحابہ اکرام نے درود پڑھنا شروع کیا، صحابہ اکرام نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا اور یوں کہا اللہم صلی علی محمد۔ تو حضرات جب اتنا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے جانثار غلاموں سے، اپنے صحابہ سے سنا تو ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر ناقص درود نہ پڑھا کرو بلکہ مجھ پر کامل درود پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ آپ ہمیں ارشاد فرمائے کہ ناقص درود کیا ہے، ناقص درود کیا ہے اور کامل درود کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جو تم اتنا پڑھ کے خاموش ہو جاتے ہو اللہم صلی علی محمد اور اس کے آگے یہ نہیں پڑھتے ہو وعلی آل محمد، تو اتنا تو ناقص ہے اور اتنا کامل ہے، یعنی کہ صرف مجھ پر درود پڑھنا، صرف میری ذات پر درود پڑھنا یہ ناقص ہے
اور میری آل پر درود اگر پڑھو گے تو وہ کامل ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ درود بھی مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ اہل بیت پر درود نہ پڑھ جائے۔ درود بھی کامل نہیں ہوتا، اکمل نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر درود پڑھا جائے اور ان کی آل پر، ان کی اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ درود ناقص رہ جاتا ہے۔ اگر درود کو کامل کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کی اہل بیت پر بھی درود پڑھنا پڑے گا۔ وہی درود اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول اور کامل الاکمل ہوا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اہل بیت ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت اور ان کی رفعت، ان کی منزلت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرات محترم، اگر تھوڑا سا اور آگے چلیں، ابھی درود ہی کی بات چل رہی ہے، درود ہی کی بات چل رہی ہے۔ اچھا، درود ہم نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے جی۔ اتحیات میں، تشہد میں بیٹھ کے اتحیات کے بعد میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جیسا کہ تو نے درود نازل کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر۔ تو حضرات، درود نماز کے باہر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر نماز کے باہر درود پڑھا جائے، نماز کے باہر اگر درود پڑھا جائے تو درود ناقص رہ جاتا ہے، اور اگر نماز کے اندر درود پڑھا جائے تو صرف درود ہی نہیں بلکہ نماز بھی ناقص رہ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی کا قول ہے، ان کا موقف ہے، ان کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں درود نہ پڑھا اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ امام شافعی کی یہاں ان کے مسلک میں، ان کی فقہ میں نماز میں درود پڑھنا واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے درود نہ پڑھا نماز کے اندر تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جائے گا تو حضور کے ساتھ میں حضور کی اہل بیت پر بھی درود پڑھا جائے گا۔ اگر حضور پر درود پڑھ کر کوئی خاموش ہو گیا تو حضور کی آل پر، حضور کی اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو نماز کامل الاکمل نہیں ہوگی بلکہ نماز بھی ناقص رہ جائے گا۔ حضرات، اب آپ دیکھیں ان نفوس قدسیہ کو، ان ذاتوں کو، ان اشخاص کو کہ جن پر اگر درود نہ پڑھا جائے تو درود ناقص، اور نماز میں اگر ان پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ناقص۔ تو حضرات، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اتنا عرض و اعلیٰ بنایا ہے، اتنی شان والا ان اشخاص کو بنایا ہے، ان نفوس قدسیہ کو بنایا ہے کہ حضرات محترم کہ ان کی محبت بھی مومنین کے لیے اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ ان کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے تو پھر وہ کامل ایمان وہ بھی نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں تو حضرات وہ شخص کامل ایمان نہیں دے سکتا۔ تو حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر درود میں اہل بیت کو چھوڑ دیا جائے تو درود ناقص رہ جاتا ہے۔ نماز میں اگر اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے تو نماز ناقص رہ جاتی ہے امام شافعی کے قول کے مطابق۔ اور اگر اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دیا جائے تو ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا بلکہ ایمان بھی ناقص رہ جاتا ہے۔ تو ذات اہل بیت وہ اشخاص ہیں، وہ ذاتیں ہیں کہ جن پر درود پڑھنا بھی لازم ہے، جن کا ذکر درود میں کرنا بھی ضروری ہے، جن پر نماز میں بھی درود پڑھا جائے گا، اور جن کی محبت اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔
تو حضرات قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور، تمہارے اندر عقل کا اتنا مادہ نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی فہم اور فراست نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ بس اللہ فرماتا ہے بل احیاء، وہ تو زندہ ہے۔ جب قرآن نے انہیں زندہ کہہ دیا، اب بلا کسی تردد کے ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شہید کو زندہ و جاوید مانے، ان کی زندگی کی تصدیق کرے، انہیں زندہ و جاوید تسلیم کرے۔ اور حضرات صرف ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے شہید کو مردہ کہنے پر بین لگایا ہے، مردہ کہنے کے لیے انکار کیا ہے، بلکہ قرآن نے تو اس سے بھی آگے لوگوں کے گمان پر بھی، لوگوں کی سوچ پر بھی بین لگا دیا ہے کہ مردہ نہیں کہنا، شہید کو صرف ایسا نہیں کہ مردہ نہ کہو، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے، عند ربهم يرزقون، اپنے رب کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور حضرات محترم اب آپ غور کریں کہ ایک عام شہید یہ تمام شہداء کے لیے یہ آیت کریمہ ان کی زندگی کی ضمانت ہے اور ان کی زندگی کا اعلان کر رہی ہے، تو جب ایک عام شہید کی زندگی کا اعلان قرآن کر رہا ہے تو پھر غور کرے سید الشہداء حضرت امام عالی مقام وعلی جدی علیہ السلام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، ان کی بعد وفات، ان کی شہادت کے بعد ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر آگے چلیے جب سید الشہداء امام عالی مقام بھی زندہ ہے اور وہ تو ارفع و اعلیٰ ہے، تمام شہیدوں کے سردار ہے، حضرات ان کے نانا سید الانبیاء والرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو حضرات شاعر کہتا ہے کہ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ اور یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ راج محترم منقبت امام علی مقام سماعت فرمائے۔